نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزت مآب پرنسپل صاحب، صدر معلمات، اساتذہ اکرام، طالبات اور اس تقریب میں موجود معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتظامیہ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن، من، دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ تب ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے پیارے ملک ہندوستان پر بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری کے ساتھ سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ہم اپنی ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام تھے۔ ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے تمام ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی نے مل کر جد و جہد کی تو اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور اس کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اب ہم سب ہندوستانی آزاد ملک کے شہری ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اس لیے ہر سال 15 اگست بڑے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، جس اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا دورہ کریں، جہاں پر بھی آزادی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے، وہاں گاندھی جی، نہرو جی، بھگت سنگھ اور جھانسی کی رانی جیسے سینکڑوں غیر مسلم مجاہدین آزادی کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں آزادی کی خاطر جان دینے والے مسلم مجاہدین آزادی کو اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ نہ تو ان کا نام لیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں چند مسلم مجاہدین آزادی کا نام لینا چاہتی ہوں تاکہ آج کے بچوں، جوانوں اور غیر مسلم لوگوں کو بھی مسلم مجاہدین آزادی کا نام یاد ہو جائے۔ محترم سامعین، آزادی کی خاطر جان دینے والے اور اس میں حصہ لینے والے اور اپنے گردن کٹوانے والے چند مسلم مجاہدین آزادی کا نام یہ ہے: مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا سید احمد شہید، مفتی صدر الدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی۔ ان کے علاوہ اور بھی مسلم مجاہدین ہیں جن کا نام لینا بیک وقت ممکن نہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی واقف ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے RSS اور اس کی ہم نوا سیاسی پارٹی نے ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہ ہی جشن منایا جاتا ہے،
جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں مدارس میں چھٹی رہتی ہے اور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ جشن بھی منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، خاص طور پر علماء کرام کا کردار۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر شک کرنا، ہمیں مشکوک قرار دینا انتہائی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ محترم سامعین، میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی تھا، جہاں لہراتے ہیں ترنگا آج بھی بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، لکھا جس نے ترانہ ہند وہ اقبال مسلمان ہی تھا۔ خدا عظیم ہمارے اس ملک کو دشمن کے شر و فرسوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے وطن عزیز کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ بجاہ صدر المرسلین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔